اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ساس دم کروانے مجھے بابا کے پاس لے گئی تھی۔ دم کے بہانے وہ مجھے کمرے میں لے گیا اور میرے پیٹ پر تیل لگا کے میرے ساتھ۔ میرا نام نمرہ ہے۔ میری عمر اس وقت 24 سال ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ 22 سال کی عمر میں میری شادی راشد نامی لڑکے کے ساتھ ہو گئی تھی۔ گھر والوں نے بہت دھوم دھام سے میری شادی کی تھی۔ ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ گھر والوں نے ایسے خوشی منائی تھی جیسے لڑکے کی شادی ہو۔ شادی کی رات میں سجی ہوئی دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں پھولوں کی سیج پر بیٹھی اپنے دل میں بہت سارے ارمان سجائے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے شوہر دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت، طاقتور اور کڑیل جوان تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ دراصل میں نے اپنے شوہر کو شادی کی پہلی رات ہی دیکھ لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو میں خود پر کنٹرول نہیں کر پائی تھی، اور جو کام لڑکوں کو کرنا چاہیے تھا وہ میں نے خود ہی سٹارٹ کر دیا تھا۔ دراصل میرا شوہر تھوڑا سا شرمیلا تھا، اس سے لڑکیوں سے بات کرنے کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ دن سے رات، رات سے دن، کب شوہر کی باہوں میں سال گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اب چونکہ ہماری فیملی میں رواج اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب شادی کو 1 سال گزر گیا ہو تو سب عورتیں یہ پوچھنا شروع کر دیتی ہیں کہ کوئی اولاد وغیرہ ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن میری قسمت میں ابھی تک ایسی کوئی خوشخبری نہیں لکھی ہوئی تھی کہ جو میں کسی کو بتا سکتی۔ میری ساس جو کہ بہت ہی تیز ترار قسم کی عورت تھی، اس نے مجھے طعنے دینا بھی شروع کر دیا تھا کہ تمہارے اولاد نہیں ہوگی، میں اپنے بیٹے کی شادی کسی اور جگہ کر دوں گی۔ میں جب بھی ساس کی جلی کٹی باتیں سنتی تو میرا دل ہمیشہ خون کے ہی آنسو روتا تھا، اور میں ہمیشہ ایک ہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے، ورنہ میرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو قسمت میں نہ ہو تو اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ تو یوں ہی ہوا تھا کہ 2 سال ہو گئے تھے میرے یہاں پر کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بہت سارے ڈاکٹر سے بھی علاج کروا کر دیکھ لیے تھے، لیکن کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر میری ساس کو کسی نے بتایا کہ کہیں دور علاقے میں ایک پیر رہتا ہے جو کہ بے اولادوں کو دم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ میری ساس نے جب یہ بات سنی تو اس کی تو رال ٹپکنے لگی تھی، لیکن مجھے ان چیزوں کا اندازہ تھا کہ یہ صرف فراڈی ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ خیر، ساس کے مجبور کرنے پر میں اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہاں پر بہت بڑی عورتوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی جو کہ سبھی بے اولاد ہی تھیں۔ ان میں جوان اور بوڑھی ہر طرح کی عورتیں موجود تھیں۔ 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ہماری باری بھی آ گئی تھی۔ پیر بابا ایک حجرے میں بیٹھا ہوا تھا جو کہ ایک ایک مریض کو اندر بلاتا تھا۔ میں اور میری ساس اندر چلے گئے تھے۔ وہ پیر بابا مجھے بڑی غلط نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور 5 منٹ تک مسلسل مجھے گھورنے کے بعد اس نے دم کر کے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو اس کی آنکھوں سے ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ میں دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ یہ ساس مجھے کس کے پاس لے آئی ہے، یہ تو حوث کا پجاری نظر آتا ہے۔ خیر، اس نے کہا کہ ہفتے بعد دوبارہ دم کروانے آنا ہے، اور اسی طرح سے 3 دم کروانے ہوں گے۔ دوسرے دم میں بھی میں چلی گئی تھی اور اس نے مزید گہرائی کے ساتھ ہاتھ پھیرا۔ مجھے بہت ہی زیادہ گندا فیل ہو رہا تھا، لیکن کیا کرتی، اب اپنا گھر بھی تو بچانا تھا نا۔ تو میرے پاس صرف یہی ایک حل بچا ہوا تھا۔
جب تیسرا دم کرنے کے لیے میں چلی گئی تھی تو پیر بابا نے سانس کو باہر نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ اس دفعہ مجھے ایک خاص دم کرنا ہے اور کوئی بھی تیسرا بندہ یہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ پیر بابا کی بات سنتے ہی میں تو پسینے سے شرابور ہو گئی تھی اور اندر ہی اندر ڈرنے لگ گئی تھی کہ ایسا کون سا دم ہے جو میری سانس کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجبوری کے باعث سانس باہر چلی گئی تھی اور پیر نے دم کرنا شروع کر دیا تھا اور ایک تیل کی بوتل نکال لی اور میری قمیض اوپر کر کے میرے پیٹ پر تیل لگانا شروع کر دیا تھا۔ تیل ملتے ملتے مجھے نہ جانے کیا چیز سنگھائی کہ مجھے کوئی ہوش ہی نہ رہی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں برہنہ لیٹی ہوئی تھی اور میری عزت لٹ چکی تھی اور پیر بابا بڑی شیطانی نظروں سے مجھے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کپڑے پہنے اور اپنی عزت لٹا کر گھر آ چکی تھی۔ میں کسی کو بھی کچھ بتا نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، لیکن میں نے اپنی ساس کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں آج کے بعد اپنا گھر تو خراب کر لوں گی لیکن میں وہ دم کروانے نہیں جاؤں گی۔ ساس نے بھی بہت پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، لیکن میں اگر بتا دیتی تو بھی میرا ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا، اور اس کے بعد ہوا کیا کہ مجھے اولاد کی خوشخبری مل گئی تھی، لیکن میں ایسی اولاد سے ویسے ہی اچھی تھی۔ میں مر جانا چاہتی تھی لیکن اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر مجھے حوصلہ نہیں ہوا تھا کہ میں یہ قدم اٹھا سکوں۔ میرے پیٹ میں جو بچہ تھا مجھے اس کی بالکل بھی خوشی نہیں تھی، کیونکہ وہ بچہ میرے شوہر کا نہیں بلکہ پیر بابا کا تھا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔